السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے آج ہم نے کرنا ہے اور آگے 228 تک لے کے جائیں گے۔ کافی ساری باتیں ہیں اس میں بھی سمجھنے والی، ایک ایک آیت پہ غور کرنے والی ہیں۔ تو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم سمری کر لیں کہ بات کہاں سے چل رہی تھی۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے تو اس میں سوال و جواب کا سیشن چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کی، قرآن پاک میں وہ آیت آئی جس کا مدعا یہ تھا کہ جب بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور اس ٹائم موقع ہے کہ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو شریعت کے احکامات دیے جا رہے تھے مسلمانوں کو اور یہ چیزیں بتائی جا رہی تھیں تو وہ فوراً ہی ایسے لگتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں سوال تھے، جو اب ایک گروپ بنا ہوا تھا، تو وہ سارے ایک سے ایک بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، اور اس بات سے بات نکلنے میں اگلا سوال آتا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک ایک چیز کو لے کے آگے اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں۔ تو اس سے پچھلے والی چیز میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلے والے سیشن میں کہ ترتیب سے کہ اللہ کا اس دنیا کا قائم کرنے کا مقصد کیا ہے یا اسکیم کیا ہے، جس میں ایک رحمان و رحیم ہونے کی صفت کی وجہ سے جنت بنائی گئی، اور جنت میں جانے کے لیے ایک کرائٹیریا رکھ دیا گیا کہ جو پاکیزہ لوگ ہوں گے صرف وہی جا سکتے ہیں جنت میں۔ اب اس پاکیزگی میں ساری چیزیں ہیں، جس میں جسمانی پاکیزگی ہے، اخلاقی پاکیزگی ہے، کھانے پینے کی پاکیزگی ہے، ہر چیز کا اس نے پاکیزہ ہونے کا اس میں مطلب احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کے اندر خیالات کو، اس کے دل کو، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور یہی قرآن پاک میں بھی ہم پڑھیں تو بار بار یہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور اس دنیا میں پھر یہ گزار کے اسی میں امتحان کر کے ایک وقتی طور پہ، اور پھر اس کے بعد جنت میں قیامت والے دن، اور اس کے بعد پھر جو عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، اس میں فیصلہ ہوگا، پھر جو پاکیزہ لوگ ہوں گے ان کو پھر آگے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب اس کے بعد اسکیم میں پھر دنیا میں جو انسان کی پیدائش کا طریقہ تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ وہ اسی کے ذریعے ہی اپنی مخلوق اس دنیا میں لائیں گے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اب غور کیا جائے، تھوڑا سا اس کے اندر اترا جائے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔
جس طرح سے عالم بھی ایکسپلین کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جو پرانا زمانہ تھا تھوڑا پیچھے چلا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ زمانہ پورا کا پورا مرد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، عورتوں کا استحصال ہوا، بیویوں کا، یا عورتوں کو ایک بحیثیت عورت ہی، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے دیکھیں تو اس طرح کی رسپیکٹ حاصل نہیں تھی۔ تمدن میں تبدیلی آتی رہی تو آج کل کے زمانے میں جیسے اگر مغرب کی طرف تھوڑا زیادہ زور دیکھیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ زمانہ عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کا کے اوپر فوکس کر کے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پس منظر میں یا ان کی ہر بات کی جو قرآن پاک میں آیات ہیں اس میں وہ بچہ ہے کہ یہ میری مخلوق ہے جو کہ اس قابل ابھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، اور اسی کے لیے ہی شادی کا خاندان کا ایک ادارہ بنایا گیا، اسی کی نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی پروسیس سے گزرنے کے لیے ایک دلوں میں بھی محبت ڈال دی لوگوں کے کہ چلو یہ ملیں گے، آپس میں اکٹھے ہوں گے تو محبت ایک پیدا ہوگی جو کہ اس کا ذریعہ بنے گی، اور اس محبت کا پھر تقاضا یہ ہوگا کہ اس بچے کی جو ان کی گود میں ڈالا گیا ہے اس کی تربیت کی جائے۔ اب یہ وہاں سے خاندان کا، رشتے کا، اور وہ ساری چیزیں پیدا ہو گئیں، تو یہ ابھی اگلی آیات میں یہ چیزیں آئیں گی۔ اور پچھلی آیات میں ہم یہی چیز دیکھ رہے تھے کہ تمہاری عورتیں اور پھر ان کا پاکیزہ ہونا، اور اس میں کس طرح سے، اور شوہروں کا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور جو بچے پیدا ہوں تو ان کے مستقبل کی فکر، اور اس طرح سے وہ ساری چیزیں ہم نے کی تھیں۔ اب اس بات سے آگے بات چلی ہے تو اس کو اگر کھول کے پڑھا جائے تو اس آیت کا ترجمہ میں پہلی والی کا پڑھوں کہ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور ان میں سے کیا ہے، اور اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ ایک تمہید ہے قسمیں کھانا، اگلی آیات میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ جس میں عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لی جاتی تھی ادھر عربی معاشرے میں، اگر پیچھے مڑ کے دیکھا جائے تو، اور یہی آگے پھر قرآن پاک نے بیان بھی کیا ہے، لیکن اس بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کو یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ قسم کھا لینے کا جو طریقہ ہے یا جو اختیار کیا ہوا ہے اس کا بنیادی مطلب کیا ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے تو اس قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو گواہ ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ کو اگر اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور کوئی قسم کھاتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یا آپ کسی اور کے سامنے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں، تو آپ بیچ میں کسی انسان کو نہیں، اپنے خالق کو جس نے اس پوری دنیا بنائی ہے اس کو وہ گواہ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ جب تم یہ قسمیں کھاتے ہو تو اللہ کے نام کو جب تم اس طرح سے استعمال کرتے ہو تو اس معاملے میں نہ کیا کرو جس میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، یعنی کوئی قسم اس بات پہ کھا لی جس پہ کسی بندے کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، یا اس طرح کی کوئی قسم کھا لی جس میں کسی کی حق تلفی، نیکی اور تقوی یا کسی کی خیر خواہی کے کاموں سے گریز کرنے کی کوئی قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کو اس میں وہ گواہ ٹھہرائے۔ اور اس میں اگر عربی میں پڑھیں تو عربی میں یہ تین چیزیں استعمال ہوئی ہیں کہ اس مضمون کے لیے جو استعمال کی گئی ہیں، ان تبرو و تتقو و تصلحوا بین الناس، تو اس میں تین چیزیں جس کا ترجمہ کریں تو بر، تقوی اور اصلاح، تینوں لفظوں نے، یہ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ ان تینوں لفظوں نے یہاں خیر اور نیکی کی تمام اقسام کو جمع کر لیا۔ جو بر ہے ان تمام نیکیوں پر حاوی ہے جن کا تعلق والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور دوسرے حقوق العباد سے ہے۔ تقوی اگلی بات ان نیکیوں پر حاوی ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور اصلاح سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔
اور ان تینوں کا یہ ذکر کر کے کہا گیا کہ ان معاملات میں اگر کسی کی حق تلفی کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو تو اللہ کو اس میں گواہ نہ ٹھہرایا کرو، اور اگر کوئی انسان غلطی سے یہ قسم کھا بیٹھتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کر دی کہ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اسی سے وہ چیز آگے نکلتی ہے، اور آگے پھر کیا کہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کی عادت بعض اوقات بن جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے بولنے کی۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے سے مراد ہے کہ اس نے غور و فکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ایسے کوئی بات ہوئی اور فوراً منہ سے ایسے نکل گیا اور اس میں بات در بات پہ قسم کھا لی، تو وہ کیا بلا ارادہ اس کو قسم کھا سکتے ہیں، جو کہ وہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے کہ جس میں انسان سوچ سمجھ کے پھر یہ فیصلہ کرتا ہے، پھر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہے جس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جس پہ اس کو کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی، تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی کہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اس میں گرفت نہیں کی جائے گی، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی کہ پچھلی والی آیت سے ملا کے دیکھیں کہ تم نے قسم کھائی کسی بھی بات کی اور سچے دل سے کھائی، لیکن کسی غلط بات پہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی اس طرح سے چیز ہے جس میں نیکی سے باز آنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں پھر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم توڑ بھی دو تو اللہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے، لیکن بعض پرس ضرور ہوگی، اور بعض پرس ضرور ہوگی تو پھر جھوٹی قسم اگر کھائی ہے یا قسم توڑی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ درگزر کریں گے، تو اس پہ پھر کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارے کا پھر وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پھر وہ کفارہ کتنا ہے۔ تو میں یہاں پہ چاہ رہا ہوں کہ میں وہ بھی ابھی ہی بتا دوں، اور وہ کہاں پہ بیان کیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں جو 5ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 89 ہے، جس پہ اسی کا ذکر آیا تھا قسمیں کھانے کا، تو اس قسم کھانے کا پھر آگے کفارہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ کر لو تو دنیا میں ہی، یعنی کہ اس کا کفارہ دے کے توبہ کر لو تو اللہ درگزر کرنے والا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اسی آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں تو ہمیں واضح ہو جائے گا۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ بھی یہی والی چیز چل رہی تھی کہ قسم کھائی مواخذہ کیا جائے گا، جو بے معنی اگر وہ کی جاتی ہے تو اس میں احتیاط کی جائے، لیکن اگر کچھ سوچ سمجھ کے کھائی ہے تو اس پہ مواخذہ ہوگا۔ لیکن آگے بات واضح ہو جائے گی کہ اگر کسی نیکی کے کام سے بچنے کے لیے یا کسی کی حق تلفی کرنے کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے تو وہ توڑ سکتے ہو، اور وہ بات بالکل اسی طرح سے اگلی آیت سے واضح ہو جاتی ہے، اور جو تمہید ان دو آیتوں میں باندھی گئی ہے وہ یہاں سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب اس میں جو اصل میں ایلا کا لفظ آیا ہے، اور یہ ایک عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے، اور اس میں معنی کیا ہے کہ اس میں جو ازواجی جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس کو نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے۔ اب بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا ہے جس میں بہت جذباتیت بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کبھی معاملات کو زیادہ ہو گئے، اختلاف رائے زیادہ ہو گیا یا کوئی چیز ہو گیا، تو اس ٹائم جاہلیت کے دور میں یہ چیز ایک عام ہو گئی تھی
کہ بیوی کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے کا، جو ازدواجی تعلق ہے اس کو ختم کرنے کی قسم کھا بیٹھے، اور قسم کھا بیٹھے تو اب وہی والی بات آ گئی جو پچھلی 2 آیتوں میں بیان کی گئی کہ اب وہ غلط بات پہ قسم کھائی، یعنی کہ جو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اب پورے نہیں کیے جا رہے۔ اب ہے کیا اس میں بیوی کیونکہ معلق ہو کے رہ جاتی ہے، اور یہ چیز بالکل عدل و انصاف اور بر و تقوی کے منافی ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی پھر مدت دے دی۔ اب یہ بھی انسان کے نفسیاتی پہلو کو پس منظر میں رکھ کے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو، ان کو پتہ ہے کہ کمزور ہے، جذباتیت زیادہ ہے، سوچنے سمجھنے کا یہ والی چیزیں کم ہیں، اور اس طرح کی بات ہو گئی، اب وہ قسم کھا بیٹھے، اب وہ معلق ہو کے رہ گئے، اب کچھ ٹائم گزرا، جذباتیت اتری اور وہ چیز سمجھ آئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دونوں چیزیں سامنے آ گئیں کہ ایک تو اب اللہ کی اور گواہ بنا کے یہ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ایک طرف یہ چیز آ گئی کہ اب میں قسم توڑوں تو اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، اور دوسری طرف سے کیا چیز کہ اب حقوق پورے نہیں ہو گئے تو بیوی ادھر سے معلق ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا سلوشن یہ دیا کہ 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ جو جذباتیت طاری ہوئی ہے تو اس میں عقل تھوڑا سا واپس آ جائے، اس میں سوچ سمجھ لو، دیکھ لو، اور ایک حد مقرر کر دی۔ وہ ہفتے بعد بھی عقل آ سکتی ہے، ایک دن بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن حد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی وہ کیا تھی؟ 4 مہینے کی میکسیمم لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر رجوع کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ شوہر نے اگر اللہ کو گواہ بنا کے اگر اللہ کی قسم بھی کھا لی تھی تو اس کو توڑ دو، کفارہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کفارہ دے دیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بندہ امید کر سکتا ہے۔ تو 4 مہینے کی لمٹ دے دی، اگر اس میں رجوع کر لیا تو پھر وہی والی بات، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی چیز پھر یہی معلوم ہوتی ہے کہ معقول اگر عذر نہیں ہے اس کے بغیر بیوی سے کوئی ازدواجی تعلق منقطع کر لینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس حد تک جائز نہیں ہے کہ اگر قسم بھی کھا لی گئی ہے تو اسے توڑ دینا ضروری ہے۔ یہ عورت کا حق ہے، اور اسے ادا نہ کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں میں شوہر کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہی معاملہ ظاہر ہے بیوی کا بھی ہوگا کہ وہ بھی کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہی چیز چلتی ہے، تو دونوں طرف سے یہ بات واضح ہو گئی، اور قسم بھی کھا لی گئی ہے تو اسے توڑ دیا جائے، کفارہ دے دیا جائے، رجوع کر لیا جائے، اور پھر یہ امید رکھی جائے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر یہاں سے تھوڑا مزید چیز نکل رہی ہے جس کو سمجھ لینا ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بہت بہت ضروری ہے۔ اس کی ڈیٹیل تو آگے والی آیات میں سورہ نساء میں بھی آئے گی، اور تھوڑی یہاں پہ بھی ہے، تو اس پہ میں کوشش کروں گا کہ انہی 2 آیات، اگلی 2 آیات کے اوپر تھوڑا زیادہ ٹائم لگا لیا جائے اور سمجھ لیا جائے، تاکہ اسلام میں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا طلاق کے معاملے میں یہ ہم ساروں کے اوپر واضح ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ چیز جب واضح نہیں ہوتی، میری زندگی میں بھی سامنے 1-2 ایسی چیزیں آئیں کہ وہ پھر فتوے لینے کے لیے یا مولویوں کے پاس رائے لینے کے لیے پھر بھاگا جا رہا ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن نہیں پڑھا، خود نالج نہیں ہے، خود چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو پھر کوئی کچھ بھی کہہ دے تو پھر بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ آیات ہیں جن کو انتہائی اچھے طریقے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اب کیا بات کی جا رہی ہے اگلی؟ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ والی چیز ہے جس پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، جس کی ڈیٹیل آگے پھر سورہ نساء میں جا کے آئے گی۔ یہاں پہ بات اگر پچھلی سے دیکھی جائے تو وہ کیا چل رہا ہے کہ قسم کھا لی، ایک چیز اس طرح کی ہو گئی جس پہ یہ چیز کر لی گئی، اور پھر 4 مہینے کی مدت تھی اور 4 مہینے کی مدت گزر گئی،
اس میں پورے معاشرے کو ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے طلاق جیسے فعل سے بچنے کے لیے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں رہتا, یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے, اس سے بچے, وہی والی بات کہ خدا صرف اس بچے کی تربیت کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ کون آگے بڑھے گا اور اس کی تربیت کرے گا. اس کے لیے ایک ادارہ بنایا, میاں بیوی کو اکٹھا کیا گیا, رشتے وجود میں آئے اور اس کی تربیت کا اہتمام کیا جانا تھا. اور اب ان دونوں نے علیحدگی کا یا شوہر کی طرف سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا گیا کہ 4 مہینے کی مدت ختم ہو رہی ہے اور اس نے طلاق کرنے کی ٹھان لی. تو یہ چیز صرف اس طرح نہیں ہے کہ اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے, اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں جو کہ آگے قرآن پاک میں جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں آتے ہیں. طلاق پہ ایسے فوراً پہنچ جانا یہ بالکل ایک کم عقلی والی چیز ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بتایا گیا ہے کہ دونوں کو پھر اگر کوئی اختلاف اس حد تک ہو گیا تو میاں بیوی کو تلقین کی گئی ہے کہ صبر, تحمل, درگزر والا طریقہ اختیار کیا جائے, آگے بڑھ کے معاف اور احسان کرنے والا رویہ کیا جائے اور مل کے زندگی گزاری جائے, ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا جائے اور اصرار نہ کیا جائے. لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوتے, جذباتیت زیادہ ہے, کوئی اختلاف رائے بڑھ گیا ہوا ہے, تو دوسرے سٹیپ میں پھر کیا کہا گیا, اور یہ سورہ نساء کی ہی 35 آیت ہے, یہاں پہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے تو میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا جس میں دونوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی ایک حکم یعنی کہ کسی بڑے کو مرد کے رشتہ داروں میں سے بھی اور عورت کے رشتہ داروں میں سے بھی لایا جائے. اور بات کیا کی جا رہی ہے جس کو پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو, وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا, اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. کیا کہا گیا کہ وہی والی بات, اور سوچا جائے کتنی حکمت والی باتیں ہیں کہ میاں بیوی میں جذباتیت ابھی بھی زیادہ ہے, 2-4 مہینے گزر گئے ہیں, غلطی کا احساس ہو رہا ہے, لیکن ایک انا آڑے آ رہی ہے کہ کس طرح آگے بڑھ کے معافی مانگی جائے, کس طرح بات کی جائے, بیچ میں فاصلہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے. تو دونوں کے بڑوں میں سے کوئی ایک آ کے بیٹھے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے جو بھی اختلاف ہے. اور نصیحت کی کیا کی گئی ہے کہ وہ دونوں ذہن میں یہ رکھ کے آئیں کہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ذہن میں یہ رکھ کے آ رہے ہیں کہ لڑائی کو بڑھاوا دیا جائے گا یا یہ رکھ کے آ رہے ہیں کہ اپنے حقوق پہ اصرار کیا جائے گا اور دوسرے کی بات نہیں سنی جائے گی, نہیں, دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پہ ذمہ داری لے لیا ہے کہ دونوں اصلاح کی نیت سے آئیں گے, دونوں کے بڑے بیٹھ رہے ہیں اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا, اور اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اور یہی بات یہاں پہ بھی کی گئی ہے, اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے. اور یہ حوالہ دینا انتہائی ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں معاشرے میں اور آس پاس کے لوگوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور وہ رول کس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار اصلاح کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں یا عزیز و اقارب ہیں یا دوست ہیں یا کچھ ہیں, بعض ہیں جو کہ اس چیز کو بڑھاوا دینے کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں. اور بڑھاوا دینے میں اور یہ والی ساری چیزوں میں تو مل کے جو تلقین کی جا رہی ہے کہ اصلاح کرو, ان دونوں کو کمبائن کرو, میاں بیوی کے درمیان جو بھی کوئی بات اگر ہو گئی ہے اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرو. اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہر کوئی, ہر انسان, ہر بندہ جو اس چیز میں انوالو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھ لے کہ لوگوں سے اور باقی ساروں سے تو شاید چھپا لو, لیکن اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے, اور اللہ جانتا بھی ہے جو کچھ دلوں میں ہے, تو وہ ساری چیز بھی کھول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیجیے. اور یہیں سے پھر اگلی بات نکل رہی ہے کہ اب اگر طلاق دے دی گئی ہے
تو پھر آگے کیا چیز ہوگی اور اگلی آیات انہی کو ہی ڈسکرائب کرنی ہے. تو میرا جو 228 نمبر آیت ہے اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں, تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی اسی طرح سے سمجھا جائے جس طرح سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک دفعہ میں پورا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ 3 جو سائیکل ان کے ہوتے ہیں اس کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ حاصل ہے, اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں اور اسی کو کوشش کرتے ہیں ایک ایک چیز کو لے کر چلنے کی. تو اس میں جو پہلی بات کی گئی ہے کہ اب سارے پروسیس سے گزارا گیا, ساری چیزیں دیکھی گئیں, میاں اور بیوی میں اختلاف ہوا, ان دونوں کو نصیحت کی گئی, آگے بڑھ کے احسان والا رویہ, درگزر کرنے والا رویہ اختیار کیا جائے. وہ نہیں کام آیا, دونوں کے بڑوں کو انوالو کیا گیا, بڑے انوالو ہے, اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا. مزید جو بھی کچھ کیا جا سکتا تھا نہیں ہو سکا, اور یہ آخری ایک آپشن آ گئی کہ نہیں اب کچھ نہیں کیا جا سکتا, تو اب طلاق کی نوبت آ گئی. اور صاف بات پھر اگلی بات نکلتی ہے, اب طلاق کی نوبت آ گئی تو طلاق کا کیا طریقہ ہوتا ہے, طلاق دی گئی ہے تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے. تو اس میں یہ چیز جو میں شروع میں پہلی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں قرآن پاک اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ کو اس ناتواں بچے کی فکر ہے جو کہ ان کی گودوں میں ڈالا جا رہا ہے میاں بیوی کی حیثیت سے, وہ خاندان کا ادارہ بنا کے جو دیا گیا, اور اس کی فکر میں پھر یہ چیزیں متعین کرنا کہ کون باپ ہوگا, کون اس کی ماں ہے, یہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اسی کی بنیاد پہ پھر مواخذہ بھی ہوگا کہ تمہاری گودوں میں اللہ کی مخلوق ڈالی گئی تھی, اس کی تربیت کیسے کی گئی ہے. تو اس کا متعین ہونا اتنا ضروری ہے کہ جب عورتوں کو اگر اس آخری چیز پر پہنچ کے طلاق والی چیز بھی آ گئی ہے اور نوبت آ گئی ہے اور طلاق دے دی گئی ہے, اور یہ بھی چیز ابھی واضح ہوگی کہ یہ 2 اور 3 والا کیا چکر ہے کہ ابھی ایک طلاق دی گئی ہے, اس میں وہ عدت میں چلی گئیں, اور عدت وہ کتنی دن مقرر کر دیے گئے, وہ 3 سائیکل مقرر کر دیے گئے, 3 سائیکل تک وہ عدت ہوگی. اور پھر ایک دفعہ پھر جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرایا عورتوں کے کہ اس معاملے میں جذباتیت زیادہ ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انسان جذبات کی حالت میں بہت حد تک آگے چلا جاتا ہے. لیکن وہ حد اللہ تعالیٰ کیا مقرر کر رہے ہیں کہ اگر ان کے رحم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے, ان کے رحم میں کے پیٹ میں اگر کوئی بچے کی ایک چیز بنیاد رکھ دی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, تو اس جذباتیت کے باوجود ان کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں. ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. اور یہاں سے ایک فقہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ عقل کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ 3 سائیکل کی جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ کیا کافی ہے, یا آج کل کے دور میں جس طرح سے انسان کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے یا کچھ ٹائم پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے, تو کیا عدت اسی ٹائم پہ یا اتنا ہی ٹائم گزارنا پڑے گا. تو اس کی تفصیل کے لیے بھی اگر قرآن پاک میں ہی اگلی جو صورتوں میں آیات دی گئی ہیں ان پہ غور کیا جائے تو فوراً انسان کو پتہ چل جاتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس بچے کے متعین ہو جائیں کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے. اور اس میں ایک جو صورت کا میں یہاں پہ حوالہ دے رہا ہوں وہ صورت طلاق کا ہے, اور اس صورت طلاق میں اس کی جو آیت نمبر ہے 4,
اس کا میں صرف ابھی پڑھ لیتا ہوں، جب آپ آگے وہاں تک پہنچیں گے تو اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے. اور اس میں یہی چیز ہی بتائی گئی ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ حد وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے. جیسے ہی یہ بات متعین ہو گئی کہ جو ان کے پیٹ میں جو بچہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق ڈالی گئی ہے وہ متعین ہو گیا، اس بات کی پتہ چل گئی ہے، اس کی حد عدت کی ہے ہی وہی. 1 مہینے میں پتہ چل گیا، 10 دن میں پتہ چل گیا، 2 مہینے میں پتہ چل گیا، تو وہی چیز ہی کرنی تھی اور وہ پتہ چل گئی تو بات وہیں پہ ختم، عدت وہاں پہ ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے سورۃ احزاب میں یہ والی چیز مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے. کیونکہ وہ پھر سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی اب اس میں جب ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا تو پھر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر عدت ہے ہی نہیں. اور یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں. تو بنیادی چیز کہ تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو. تو ایک چیز کھل کے یہاں پہ سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدت متعین کرنے کا فیصلہ تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ جو ایک ناتواں مخلوق ماں کے پیٹ میں ڈالی گئی ہے اس کو متعین کر لیا جائے. وہ چیز اگر کسی وجہ سے پہلے متعین ہو جاتی ہے تو وہیں پہ ہی عدت ختم ہو جائے گی. اور یہ فقہی مسئلہ یا اجتہاد یا کوئی چیز بندہ قرآن کی آیات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتا ہے اور چیز ڈیفائن کر سکتا ہے. تو یہ بھی ہر مسلمان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اور اس میں اگر تھوڑا سا اجتہاد کیا جائے تو کیا چیز ویزیبل ہو رہی ہے اور کیا چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو بڑھ کے پھر ایکسیپٹ کیا جائے اور سر تسلیم خم کیا جائے. اور ایک اور چیز پھر آگے بات آتی ہے کہ ان کے شوہر، مطلب وہاں پہ عدت کی بات ہوئی، ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. اس میں بھی مزید تفصیل تو میں شاید بعد میں کروں، لیکن ایک بالکل ایک خاکہ دینے کے لیے چیز میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی کیونکہ بات شوہروں سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے اور طلاق اور وہ والی چیز، تو اس کی جو ایک دنیاوی تمثیل یا جو مثال ہے سمجھنے کے لیے، جو میاں بیوی اور خاندان کا جو ادارہ آیا اس میں وجود میں لایا جاتا ہے اور قرآن کے ہی پس منظر میں دیکھا جائے تو اس سے جو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس ادارے میں میاں بیوی کا یا شوہر اور بیوی کا ایک طرح سے رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے. تو جس طرح ایک ادارے میں جب آپ کام کرتے ہیں یا انسان جاتا ہے کام کرتا ہے تو وہ اگر سربراہ ہے تو وہ دے سکتا ہے، یعنی کہ جو کام کرنے والے ہیں اس ادارے میں ان کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، اس کو انگلش میں جس طرح سے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ معاہدہ کینسل کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو کہ سربراہ ہے ادارے کا. اسی طرح شوہر اور بیوی کا معاملہ دیکھیں تو جو طلاق دینے کا معاملہ ہوتا ہے وہ شوہر بحیثیت سربراہ اس خاندان کے ہی اگلی آیت میں، اسی آیت میں اگلے پارٹ میں واضح ہوگا، وہ طلاق دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور جو عورت ہے یا ادارے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ استعفیٰ دینے کا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بیوی ہے وہ اس خاندان کے ادارے میں وہ خلا لینے کا یعنی کہ طلاق لینے کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو دونوں کی تمثیل اسی طرح سے اگر سمجھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. اب یہاں بات ہوئی تھی کہ جذباتی پن سے ہٹے بغیر یہ کام انتہائی سوچ سمجھ کے کیا گیا، اس کو پورے اس پروسیس سے گزارا کیا اور ایک طلاق کی باری آ گئی اور طلاق دے دی گئی اور اس میں متعین کر دیا گیا عدت کا پرپز بھی ہمیں پتہ چل گیا، مقصد کیا ہے کہ اس میں اگر کوئی صورتحال ہے، اللہ کی مخلوق اللہ نے ماں کے پیٹ میں ڈالی ہے، اس کا متعین کر دیا گیا
اور اسی دوران اگر اسی عدت کے دوران اگر شوہر فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہوں دوبارہ، کوئی کام کسی بھی وجہ سے اس پہ غلطی ہو گئی، اس کو احساس ہو گیا، اور یہ وہ عدت کا زمانہ ہے جو آگے جا کے ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ ابھی ایک دفعہ یہ بات کی گئی، عدت والی چیز چل رہی ہے اور عدت اسی گھر میں ہی ہے، یعنی کہ طلاق دی گئی ہے لیکن نارمل روٹین میں سارے کام چل رہے ہیں، گھر کے کام چلائے جا رہے ہیں، شوہر بھی وہیں پہ ہے، بیوی بھی وہیں پہ ہے، عدت گزاری جا رہی ہے، اور اسی دوران میں احساس ہو گیا کہ نہیں یہ کام غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شوہر نے کیونکہ یہ کام سٹارٹ کیا تھا، اور شوہر ہی اگر اس چیز سے واپس لینے کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور تعلقات درست کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ بھئی ہاں میں درست کرنا چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ اسی عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں، کہ اللہ کی طرف سے حق پھر دے دیا گیا کہ تم واپس اپنی زوجیت میں لے سکتے ہو، طلاق دے دی گئی ہے، عدت گزاری جا رہی ہے اور اسی گھر میں گزاری جا رہی تھی، تو زوجیت میں واپس لے لیا گیا ان کو طرف سے حقدار، اور دوبارہ لائف نارمل سچویشن میں دوبارہ اسی طرح سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اگلی بات، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں، اور یہ چیز کہنے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی، کیونکہ انسان اس میں غلطی کھا سکتا تھا، تو اللہ کی طرف سے پوری بات کھول کے بیان کی گئی کہ مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مرد کے جو حقوق یا شوہر کی حیثیت سے عورتوں پر ہیں، وہی حقوق عورتوں کی یا بیویوں کے شوہروں پر ہیں، ان میں کوئی اس طرح کی چیز کہ کسی کے حقوق زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، ایسی کسی چیز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ اور یہ وہ بات ہے جہاں پہ سمجھنے پہ انسان غلطی کھا جاتا ہے، جہاں پہ مرد و عورت کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ چلتا ہی رہتا ہے اگر انسان غور نہ کرے۔ مردوں کو اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں سارا کچھ پڑھیں تو شوہر کی حیثیت سے بیویوں کے اوپر یعنی کہ ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ قرآن کے الفاظ کی انگلی پکڑ کر چلیں تو صرف کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک درجہ برتری حاصل ہے شوہر کی حیثیت سے اس خاندان کا جو ادارہ بنایا گیا ہے، تو اس میں اگلی آیات میں سورہ نساء میں بھی واضح ہو جائے گا کہ کس بنیاد پہ بنایا گیا، تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو سربراہ کی حیثیت سے ایک حفظ مراتب کی صورت میں کہ ایک رسپیکٹ کا، احترام کا، ایک پیار محبت کا طریقہ مل کے چلتا رہے، اور یہ اس کی نوعیت بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ بات کی جاتی ہے اگر مرد و عورت ہیں تو بیٹے اور باپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں مرد ہیں، دونوں میں اس حساب سے کوئی حقوق یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک درجہ باپ کو بیٹے کے اوپر برتری دی گئی ہے، مرد ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، مرد ہونے کے لحاظ سے اس میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوال، کوئی حقوق یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی جا سکتی مرد ہونے کے لحاظ سے، لیکن جو رشتوں کی قدر ہوتی ہے اس رشتے کی قدر میں یہ بات کر دی گئی کہ ایک کو ایک درجہ برتری دے دی گئی، باپ کی حیثیت سے بیٹے کے اوپر ایک درجہ برتری ہے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی بھی ہے، اگر کچھ ایسے معاملات آ بھی جاتے ہیں تو بیٹے کے لیے تھوڑا سا لازم کر دیا گیا ہے کہ ادب و احترام کا جو ایک درجہ باپ کو زیادہ دے دیا گیا ہے تو اس کا خیال رکھا جائے، یہ بھی ادارہ چلانے کے لیے ہے۔ بالکل اسی طرح ماں اور بیٹی کے لحاظ سے ہے کہ ماں ہے اور بیٹی ہے، عورت ہونے کے لحاظ سے، خاتون ہونے کے لحاظ سے ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہی پیدا کیا، دونوں کے معاملات اسی طرح سے ہیں، لیکن رشتہ ماں بیٹی کا جب ہو گیا تو اس رشتے کی بنیاد پہ ایک درجہ ماں کو برتری دے دی گئی کہ اب جو بھی معاملات ہوں گے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، جذباتیت آ جاتی ہے، کبھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے،
تو اس بنیاد پہ تھوڑا سا ایک احترام کا ایک جو فرق مراتب ہے وہ رکھا جائے اور ماں کے رشتے کا پاس رکھا جائے. اب یہ چیز انسان کو اس معاملے میں تو بالکل سمجھ آ جاتی ہے, ماں باپ, بیٹے, بچے اور والدین کے لحاظ سے بھی سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جو خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تو اس میں یہ چیز اس کے ذہن میں ہے کہ مرد و عورت کے لحاظ سے اگر کوئی لڑائی شروع ہو گئی تو اس کے حقوق اللہ کے علاوہ کوئی اور متعین نہیں کر سکتا, تو وہ لڑائی کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رشتوں میں جو چیز رکھی گئی کہ مرد اور عورت ہیں, باہر زندگی میں کبھی اس طرح سے بات ہوتی ہے کچھ تو دونوں برابر ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر وہ شوہر اور بیوی کے اس میں آ جاتے ہیں, اس ادارے میں آ جاتے ہیں, تو شوہروں کو ایک درجہ اس لیڈرشپ یا اس کی ریسپانسبلٹی دی گئی ہے جس کے اوپر اس نے یہ لے کے اس خاندان کے ادارے کو لے کے چلنا ہے, اور اس پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, ایکسٹرا ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ اب یہ جو ادارہ بن گیا ہے, اب اس خاتون کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, تمہارے پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اب اس خاندان میں جو خرچے کے جو معاملات ہوں گے, جو پیسے دینے کے معاملات ہوں گے, اس کا جو پورا ایک کھانے پینے کا, رہائش کا یہ جو سارا بندوبست کرنا ہوگا, یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. جیسے ہی یہ ذمہ داری ڈال دی, اوپر سے یہ لیڈرشپ یا ایک سربراہ کی حیثیت سے یہ بھی دے دی گئی کہ تمہیں پھر اسی وجہ سے ایک درجہ برتری دی گئی ہے, اور عورتوں کو پھر اسی وجہ سے آگے تھوڑا سا کہا گیا, مزید اگر ہم جب آگے پڑھیں گے تو دیکھیں گے, موافقت کا یا فرما برداری کا رویہ اختیار کیا جائے. یہ والی چیزیں جو کہ سورہ نساء میں بھی آئیں گی, اور پھر مزید ان پہ ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. اور یہاں پہ بتانے کے بعد, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد خاندان کا ادارہ بن گیا, شوہر بیوی, ان کی رسپانسبلٹیز, ان کی وہ ساری چیزیں, مرد کو مال کی اور وہ چیزیں. اور اس میں ایک بنیادی چیز اور بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر دونوں مل کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بیوی ہاتھ بٹانا چاہتی ہے, شوہر کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے, بیوی اس فائنینشیل والی چیز میں, پیسے کے معاملے میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہے اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو میں کچھ کر سکتی ہوں, تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں, تو بیوی آگے بڑھ کے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ ہی رہی تھی, فرض نماز تو پوری کر ہی رہی تھی, اب وہ تہجد گزار بھی ہو گئی بھی ہے, سمجھانے کے لیے کہ اب اس نے بڑھ کے جو مرد کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی اس میں بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. بچوں کی تربیت, گھر اور یہ ساری چیزیں اب وہ پوری کرنے کے بعد اگر یہ والا معاملہ بھی کرتی ہے تو وہ پھر تہجد گزار بھی ہو گئی ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو اگر یہ دی گئی ہے تو اب وہ تخت پہ بیٹھ کے اب حکم چلائے گا, بلکہ یہ ذمہ داری اسے دی گئی ہے. تو اور اسی کا ایک پہلو حق مہر کا بھی ہے, جس کو پھر ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہی جو مالی ذمہ داری دی گئی ہے, تو نکاح جیسے ہی ہوتا ہے تو وہ جو حق مہر کی رقم دی جاتی ہے عورت کی حیثیت اور مرد کی استطاعت کے مطابق, اور عورت والوں کی طرف سے مطالبے کے مطابق جب وہ پیسے دیے جاتے ہیں, وہ اسی چیز کے لیے ایک ٹوکن منی کے طور پہ ہوتی ہے کہ مرد نے اس کی سیریسنس کو سمجھا ہے کہ وہ اب شادی کرنے جا رہا ہے اور وہ اپنی بیوی اور ایک خاندان کا ادارہ بنانے جا رہا ہے, تو وہ کتنا سیریس ہے. تو وہ عورت کو اس کی حیثیت, مطالبے اور اپنی استطاعت کے مطابق اتنا پیسہ فوراً ہی نکاح کے بعد دینا ہوگا, اور اسی چیز کو شو کرنے کے لیے. تو وہاں سے یہ ساری چیزیں آگے پھر چلتی ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور نہ اس طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے جس طرح سے ہمارا دین, ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے, بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو لاسٹ بات یہ کہ دونوں کی طرف اشارہ بات ہو گئی کہ ایک طرف اب شوہروں کو ایک درجہ اگر برتری دی گئی سربراہ کی حیثیت سے, تو فوراً ہی کہا گیا سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اب میں جو چاہوں مرضی کروں,
اب میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کو میں چھڑی گھماؤں، میں یہ کروا لوں، میں یہ کروں، یہ بات کروں تو یہ پوری ہو جائے. یہ یاد رکھنا کہ یہ ذمہ داری کس وجہ سے دی گئی ہے، یہ چیز پس منظر میں رہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ سب پر جو غالب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اقتدار رکھنے والا زبردست صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ انسان اگر اپنی عقل لڑا کے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں میری حیثیت زیادہ ہے، نہیں میری حیثیت زیادہ ہے، اس کو بھی سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکیم و دانا، حکمت والا، عقل رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. انسان عقل کل نہیں پیدا کیا گیا، انسان کی عقل لمیٹڈ رکھی گئی ہے، انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں. تو جیسے ہی یہ بات کی گئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی کہنے کی بات کر دی کہ یہ دونوں طرف سے یاد رکھا جائے کہ دونوں صفات جو اللہ کی ہیں، عزیز و حکیم. جس طرح سے امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ خدا عزیز ہے، اسی وجہ سے اس کو حق ہے کہ وہ حکم دے، اور وہ حکیم ہے، اس وجہ سے جو حکم بھی اس نے دیا ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے. بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کریں. اگر وہ اس کے احکام کی مخالفت کریں گے تو اس کی غیر و عزت کو چیلنج کریں گے اور اس کے عذاب کو دعوت دیں گے. اور اگر خدا سے زیادہ حکیم اور مصلحت شناس ہونے کے خبط میں مبتلا ہوں گے تو خدا اپنے ہاتھوں اپنے قانون اور نظام سب کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے. یہاں پہ ایک دفعہ جو پورا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، اور مزید یہ ٹاپک کنٹینیو ہوگا کل انشاءاللہ. اس کی مزید آیات میں پھر ہم غور کریں گے یا دیکھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو شوہر ہونے کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک میں جو احکامات دیے گئے ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، ان کو صحیح طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے، اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم قرآن پاک کے سیشن پہ اختتام کرتے ہیں.